کیا واقعی بگ بینگ صرف سائنسی نظریے نہیں بلکہ کن فیکون ہی کا دوسرا رخ ہے؟ اگر ہاں تو کائنات کو بنانے میں 6 دن سے کیا مراد ہے؟ ایک طرف کن فیکون کی طاقت اور دوسری طرف 6 دنوں میں کائنات کی تخلیق، کیا ان میں تضاد نہیں؟ کیا صرف ایمان لانا ضروری ہے یا ایک سمجھدار انسان کی طرح ہم سوال اٹھا سکتے ہیں؟ اگر میں کہوں کہ کن فیکون بھی ہوا اور کائنات کو بننے میں 6 دن بھی لگے اور ان میں کسی قسم کا تضاد بھی نہیں، اور آج کی سائنس خود اس کی وضاحت کر رہی ہے، تو آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ ویڈیو آخر تک دیکھیے، چند منٹس میں انشاءاللہ آپ کے تمام شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے اور ہمارا یہ خوبصورت علمی سفر۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 17 میں اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے کا ذکر فرماتے ہیں، اور ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو کون کہتے ہیں، مطلب ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے، مطلب فیکون۔ یہاں آسمان اور زمین کی تخلیق اور کن فیکون کا ایک ساتھ ذکر ہوئے ہیں، گویا ایک اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کن فیکون سے پیدا کیا، جبکہ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور ایک مطلق اختیار کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی چیز کو ایک ہی لمحے میں کن کہنے سے کریٹ کر سکتا ہے، تخلیق کر سکتا ہے۔ اور اگر پہلی آیت مطلب سورہ بقرہ والی آیت سے مراد یہی لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کہنے سے کائنات کو کریٹ کیا، جبکہ سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 7 میں زمین اور آسمان کی تخلیق کے لیے 6 دن فرمایا ہے۔ ان دونوں آیات میں بظاہر دکھنے والے تضاد کی کیا وضاحت ہو سکتی ہے؟ اس کی ایک وضاحت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کن کہنے سے بگ بینگ جیسا بہت بڑا فینومینا ہوا، جس سے ایک سیکنڈ کے بھی کروڑویں حصے میں کائنات اربوں نوری سال کے فاصلے پر پھیل گئی۔ مانو ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں ایک ایٹم نے اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر کے، بڑھا کر، پھیلا کر فٹ بال جتنا بڑا کر لیا، اور کائنات کی اس پھیلاؤ کی رفتار روشنی کی رفتار سے بھی کئی گنا زیادہ تھی۔ اگر آپ کاسمولوجی کا ذوق رکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ روشنی کی رفتار سے زیادہ کسی چیز کی رفتار نہیں ہوتی۔ تو یہاں یہ بات کلیئر کرتا چلوں کہ یہ پھیلاؤ میٹر مطلب مادہ یا انفارمیشن کی رفتار نہیں تھی، بلکہ یہ سپیس ٹائم خود پھیل رہا تھا، جس پر روشنی کی رفتار کی حد لاگو نہیں ہوتی۔ کون مطلب سب اٹامک لیول ایک ایٹم سے بھی چھوٹی جسامت سے لے کر فیکون مطلب 10 کی طاقت 25 میٹر تک پھیل گیا، اور 6 دنوں میں آسمان اور زمین کی پیدائش سے مراد اس کائنات میں موجود مختلف سیارے، ستارے یا آسمان کو ان کے باقاعدہ فارمیشن میں لانے کے لیے ایک ٹائم آف پیریڈ اللہ نے مقرر کیا ہے۔ مثال کے طور پر ہماری زمین جب بننا شروع ہوئی، مطلب گیسز، ڈسٹ اور مختلف قسم کے پارٹیکلز جب گریوٹی کی وجہ سے اکٹھے ہونا شروع ہوئے، تو اس زمین کو مکمل ہیبیٹیبل ہونے، مطلب رہنے کے لائق ہونے، زندگی کو پنپنے کے لائق ہونے میں تقریباً کروڑوں سال لگے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس کروڑوں سال کے پروسیس کو قرآن مجید میں ایک یوم سے تعبیر کیا گیا ہو، مطلب بگ بینگ کے فینومینا کو کن فیکون اور تمام کہکشاؤں، سیاروں اور ستاروں کی فارمیشن کے ٹائم پیریڈ کو یوم سے تعبیر کیا گیا ہو۔ میں ان کروڑوں سالوں کو ایک یوم سے کیوں تعبیر کر رہا ہوں، اس کی وضاحت انشاءاللہ ابھی ہونے والی ہے، تھوڑا ویٹ کریں۔ سورہ حدید سورہ نمبر 57 آیت نمبر 4 کے مطابق اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا فرمایا، اور سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 9 کے مطابق اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں میں پیدا فرمایا۔ جیسا کہ میں پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہماری کائنات تقریباً 13.8 ارب سال پہلے وجود میں آئی۔ اگر ان 13.8 ارب سالوں کو 6 دنوں پر تقسیم کیا جائے تو ایک دن 2.3 ارب سال کا بنتا ہے، اور قرآن کے مطابق ہماری زمین 2 دنوں میں تخلیق ہوئی، اور اگر اس ایک دن کو 2 سے ملٹیپلائی کیا جائے تو 4.6 ارب سال کا وقت بنتا ہے۔ اور آج ہماری سائنس کہہ رہی ہے کہ ہماری زمین کو بنے ہوئے تقریباً 4.55 ارب سال ہو گئے ہیں، اور یہ وقت حیرت انگیز طور پر قرآن کے بتائے ہوئے وقت کے بالکل قریب بیٹھتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ سالوں بعد زمین کی عمر کے بارے میں نیا انکشاف سامنے آئے کہ زمین کی عمر 4.6 ارب سال ہی ہے۔ اگر بگ بینگ کے بعد کے وقت کو اور ہماری زمین کی عمر کی ریشیو دیکھی جائے تو ایک دن تقریباً 2.3 ارب سال کا بنتا ہے۔ یہاں ایک بات واضح طور پر بتاتا چلوں کہ یہ کیلکولیشنز اور فگرز محض اندازے ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی قطعی بات نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بات دلیل کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے۔ ہاں، یہ ایک 6 دنوں کی پاسبل وضاحت ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ سب اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر جانتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ 6 دنوں میں کون سی حکمت ہو سکتی ہے۔
اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں ایک نام الحکیم یعنی حکمت والا ہے، تو ظاہر ہے اس پوری کائنات میں ہر جگہ ہمیں حکمت کا ظہور ہی ملے گا۔ اس کائنات کو 6 یوم میں بنانے کے پیچھے حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں بھی ترتیب اور حکمت سے کام لینا چاہیے۔ کسی بھی کام کی کامیابی کے پیچھے ترتیب اور بتدریج عمل کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اتنی بڑی کائنات کو 6 دنوں میں بتدریج بنانے کے پیچھے انسان کو غور و فکر کرنے کی دعوت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات پر غور کرے اور اس کائنات کے مرحلہ وار بننے میں اللہ کی طاقت اور اس کی قدرت اور اس کی حکمت کو جان سکے۔ اس کے علاوہ اس پورے پروسیس میں اربوں کہکشائیں، خربوں ستارے اور سیارے، بلیک ہولز اور اس کے علاوہ نہ جانے کیا کیا راز ہیں اس کائنات میں، ان کو جاننے کے لیے اس ترتیب کا ہونا ضروری تھا۔ آج کی سائنس بھی کائنات کے ارتقاء اور ترتیب سے بننے کو اسٹڈی کر رہی ہے، اور کائنات کے بگ بینگ کے بعد ایک پروسیس کے تحت تخلیق ہوئی اور مزید اس میں پروسیس ہو رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کائنات کو ایک خاص پیریڈ آف ٹائم میں بنانے کے پیچھے اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایک موقع فراہم کر رہے ہوں کہ اس پہ غور کریں اور اس ذات پر ایمان لے آئیں جس پوری وسیع و عریض انتہائی واسٹ کائنات کے واحد مالک ہے۔ اگر پوری کائنات اللہ تعالیٰ بیک وقت کن فرما کر پیدا فرما دیتے تو اس کی وضاحت نہ ہی سائنس کر سکتی تھی اور نہ ہی انسانی عقل۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے کہ اس نے ایک خاص پیریڈ آف ٹائم کے اندر کائنات کو تخلیق کر کے ہمارے لیے موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اس پہ غور کریں، غور کر کے ہدایت حاصل کریں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کن سے مراد یہ لینا کہ وہ چیز پلک جھپکتی وجود میں آ جائے شاید پوری طرح درست نہ ہو سکتا ہے کہ کن سے مراد اس پوری کائنات کے نظام کو وجود میں لانے کے لیے حرکت میں لانا ہو، یعنی کائنات کی تخلیق کی ابتدا کون سی ہوئی ہو۔ جیسے ایک انسان کی پیدائش اللہ تعالیٰ کے نزدیک پلک جھپکتے ہی ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ ہم اس کائنات میں ایک نظام کے تحت آئے ہیں اور انہی اصولوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے، تو ایک انسان کی پیدائش کے لیے ایک پورا پروسیس موجود ہے کہ جس میں ایک انسان ماں اور باپ کے ذریعے ایک تدریجی عمل سے گزر کر ایک کامل انسان بنتا ہے۔ کسی چیز میں چھپی حکمت کو سمجھنے کے لیے اس کی تخلیق کے پورے پروسیس کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ تو اس پورے پروسیس کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 6 پیریڈز آف ٹائم کے اندر اس کائنات کو تخلیق کیا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے تاکہ یہ خوبصورت معلومات دوسروں تک بھی پہنچ سکیں۔ شکریہ۔